پہلی موضوع ہمارا فارابی ہے، پہلا عنوان کہ فارابی اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ابو ناصر فارابی ایک بہت بڑے ہمارے بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں فارابی صاحب، اور فارابی صاحب جو ہیں ان کا جو زمانہ ہے وہ 870 عیسوی میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ تو فارابی کی نگاہ میں حقیقت خواب کیا ہے؟ کہتے ہیں فارابی 870 عیسوی میں آئے ہیں اور 950 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، تقریباً آج سے 500 سال، 490 92 سال 94 سال بنتے ہیں جی۔ 1000 سال سے زیادہ بنتا ہے ان کا زمانہ، تقریباً 1050 سال بنتے ہیں، 70 سال، 1070 سال پہلے فارابی صاحب آئے ہیں۔ تو فارابی صاحب نے جو خواب کا نظریہ ہے وہ کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں وہ ارسطو صاحب سے لیا ہے۔ ارسطو صاحب سے انہوں نے وہ نظریہ لیا، پھر ارسطو صاحب سے جو ہے نا دوسرے ابن رشد، ابن سینا، ان لوگوں نے بھی اس قسم کے نظریات ارسطو سے لیے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ارسطو کہ خواب میں جب حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قوت خیال عطا کی ہے انسان کو، تو اب وہ میدان میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، میدان میں آ کر کیا کرتی ہے، وہ خواب میں شخص کیا کرتا ہے، مختلف خیالی صورتوں کو دیکھتا ہے کہ جن کا دیکھنا بسا اوقات بیداری میں ممکن نہیں ہوتا، میسر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فارابی نے یہ کہا کہ نہیں، اگر وہ قوہ خیال کسی کے اندر اپنی کمال، اوج کمال، یعنی نہایت ہی روحانی اعتبار سے قوہ خیال نہایت ہی مضبوط ہو جائے، تو اس وقت انسان وہ صورتیں جو خواب میں خیالی اور برزخی صورتیں دیکھتا ہے وہ بیداری میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ جو قوہ خیال میں ہوتا کیا ہے، عالم خیال میں وہ جو عقلی معانی ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ جا کر جسم اور جسد اختیار کرتے ہیں، وہ جسد اور جسمانی بن جاتی ہیں، وہ ایک مثالی اور برزخی بن جاتے ہیں۔ جس طریقے سے مثال دیتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وحی کے فرشتے کو ایک خاص صورت میں مشاہدہ کرتے تھے، تو کہتے ہیں فارابی صاحب کہ یہ پیغمبر اس عالم خیال کے طریقے سے وہ عقل فعال جو ایک فرشتہ ہے اس سے متصل ہو کر گزشتہ اور آئندہ کا علم لیتے تھے، گزشتہ اور آئندہ کا علم لیتے تھے کہ اگر وہ قوہ خیال اب نہایت ہی جب کبھی ہو جاتی ہے، نہایت ہی جب مضبوط ہوتی ہے، تو اس وقت انسان نہ فقط خواب میں بلکہ بیداری میں بھی وہ خیالی صورتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، پھر فارابی اور نے تھوڑا سا ارسطو سے اختلاف کیا، لیکن وہ ایک فارابی صاحب نے جو تھوڑا سا اختلاف کر کے ارسطو کے نظریے کو پہ تھوڑا سا ایک تعلیقہ لگایا، ایک حاشیہ لگایا، لیکن اس حاشیے میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ فارابی صاحب نے خواب اور بیداری کے متعلق پھر وہاں پہ ایک چیز ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کہا ہے کہ خواب اور بیداری کہتے کسے ہیں، کہ وہی بات کی جو دوسرے فلاسفہ کرتے ہیں کہ جب انسان کے حواس خمسہ کام کر رہے ہوں تو اس حالت کو حالت بیداری کہا جاتا ہے، اور جب انسان کی روح اس حواس خمسہ سے کام کرنا چھوڑ دے تو اس وقت حالت خواب انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور اس حالت نوم
کہ نیند کی حالت میں وہ انسان دوسرے ایک عالم سے متصل ہو کر مثالی اور خیالی صورتوں کو اخذ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک وہ چیز ہے جو سب نے یہی سب بحث جب شروع کیا ہے فلاسفہ نے، تو پہلے انہوں نے تعریف کی کہ بیداری کا مطلب کیا ہے اور نیند کا کیا مطلب ہے، اور پھر نیند میں جو صورتیں حاصل ہوتی ہیں وہ کیا ہے۔ اب فارابی نے خواب دیکھنے کا جو سبب ہے وہ دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ فارابی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اندرونی حواس ہیں اور ایک ملائکہ سماوی۔ اندرونی حواس کو خیال اور حافظہ کا نام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک قوہ خیال اللہ نے عطا کیا ہے کہ جس میں وہ صورتوں کو تصویروں کو محفوظ کرتا ہے۔ اچھا، حافظہ میں بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ وہمی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ بھی حافظہ میں محفوظ ہوتی ہیں۔ تو اب خیال اور حافظہ مختلف صورتیں محفوظ کیوں کرتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ہمیں کہا جائے گا کہ آپ ہمیں وہ صورتیں پیش کریں تو ہم پیش کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب میں ہمیں کہیں پیش کریں تو ہم پیش کر دیتے ہیں، اور جو خواب دیکھنے والا شخص ہے وہ ان کو مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی چیز ہو گئی کہ انسان جب خواب دیکھتا ہے تو خواب کا سبب فارابی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو قوہ خیال کا حافظہ ہے اس میں جو صورتیں تصویریں جو محفوظ ہو جاتی ہیں وہی تصویریں خواب میں انسان کو مشاہدہ کی جاتی ہیں، وہ دکھائی جاتی ہیں۔ وہ شخص خواب دیکھنے والا خواب میں انہی صورتوں اور تصویروں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ ایک پہلا سبب خواب دیکھنے کا یہ فارابی نے بیان کیا ہے۔ دوسری جو چیز فارابی نے بیان کیا ہے وہ فرشتے ہیں، وہ فرشتے جو سماوی ہیں، آسمانی فرشتے۔ فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بہت سارے روحانی فرشتے ہیں، کروبی، ملائکہ محیمہ، یہ ہم نے عرفان کی بحث میں مفصل کئی بار ہم گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اس گفتگو میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ کچھ ملائکہ ہیں جو سماوی ہیں، جن کا تعلق جو آسمان سے جن کا تعلق ہے وہ آسمانوں میں ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سماوی ملائکہ ہیں یہ سماوی ملائکہ سبب بنتے ہیں کہ انسان کو خواب میں صورتیں دکھائی جائیں۔ وہ کس طریقے سے؟ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ جب انسان نیند میں ہوتا ہے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا جب چھوڑ دیتے ہیں انسان کی حواس مادی، اب انسان کا دل، وہ قلب، انسان کی وہ روح جو ہے اب وہ ملائکہ سماوی سے ایک نسبت پیدا کرتی ہے۔ کون سی نسبت؟ کہ دل بھی ایک صاف و شفاف آئینہ ہے اور وہ ملائکہ بھی ایک صاف و شفاف آئینے ہیں۔ تو یہ دو آئینے جب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو جو ملائکہ کے اس آئینے میں، اس ملائکہ سماوی کے آئینے میں جو کچھ معلوم ہے اس چیز کی تصویر اور عکس جو ہے وہ خواب دیکھنے والے کے دل اور اس کی روح کے اندر وہ ظاہر ہوتی ہے وہ تصویر۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہی خواب ہے، فارابی صاحب کہتے ہیں کہ جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ نبوت کے جو حدیث میں ہے کہ نبوت کے 46 جزوں میں سے ایک جز یہ خواب ہے۔
کہ جب انسان جب سوتا ہے تو سوتے وقت یا وہ قوہ خیال کے اندر جو تصویریں ہیں حافظہ میں وہ انسان کو مشاہدہ یا دکھائی جاتی ہیں تو وہ صورتیں دیکھتا ہے اور وہی خواب اور رویا ہے. یا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک صاف و شفاف آئینہ ہے. تو وہ صاف و شفاف آئینہ جب اس سماوی ملائکہ بھی ایک صاف و شفاف آئینہ ہے تو یہ دو آئینے جب ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں جب ہوتے ہیں تو جو کچھ اس آئینے میں ہے ملائکہ کے آئینے میں وہ سارے کا سارے کا عکس جو ہے وہ اس خواب دیکھنے والے کے دل پہ پڑتا ہے. جب دل پہ پڑتا ہے تو اسے وہی رویا صادقہ خواب سچے خواب جو ہے وہ اسے حاصل ہو جاتے ہیں. تو یہ فارابی صاحب کی جو نظریے کا خلاصہ جو تھا وہ یہ چیز تھی کہ اب فارابی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خواب یا قوہ خیال سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں یا جو ہے انسان کو نفس ناطقہ روح یا وہ دل جو ہے اس کے ذریعے سے وہ حاصل ہوتے ہیں. تو جو دل روح اور نفس ناطقہ کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں ان کو سچے خواب کہا جاتا ہے. اور جو قوہ خیال والے ہوتے ہیں ان میں جو تصویریں محفوظ ہو چکی ہوتی ہیں خواب میں وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں تو وہ تصویریں یا واضح اور روشن ہوں گی تو آپ کو خواب کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوگی, اور اگر واضح اور روشن نہ دکھائی دیں مبہم ہوں تو اس وقت آپ کو کسی معبر تعبیر کرنے والے کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کے لیے تعبیر اور تعبیر کر سکے. یہ ہے فارابی صاحب کے نظریے کا خلاصہ.